الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں سید شہزاد حسین رضوی پچھلے کچھ گھنٹوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا کہ سراج الدین نام کا کوئی انجان شخص فیمس ہونے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس نے کچھ الزام اٹھایا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس کا یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے کسی کتاب کا اس نے نام کہا اور کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نور نہیں ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ اگر اعلیٰ حضرت کا کتاب مطالعہ کریں گے تو آپ کو بے شمار دلیل ملے گا کہ نبی علیہ السلام نور ہے، تو اس نے یہ بات اپنے من سے گڑھی ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لعنت اللہ رسولہ اس شخص پر۔ دوسری بات، اس نے ہم پر یہ الزام اٹھایا کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پر یہ الزام اٹھایا کہ اعلیٰ حضرت کے کسی اسٹوڈنٹ نے کسی کتاب میں لکھا کہ نبی علیہ السلام ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ایسا کسی بھی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا، یہ صرف ایک من گھڑت بات ہے۔ یہ ہمارے کسی بھی اکابر کے کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ صرف ایک من گھڑت بات ہے، اس کا سراج الدین کا ایک من گھڑت بات ہے۔ تیسری بات، اس کا یہ کہنا کہ ہم جو مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، نبی علیہ السلام کو ہر سمے ہر جگہ حاضر کہتے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بھی اس کا ایک جھوٹا من گھڑت بات ہے، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مدینے میں ہیں، اور جب ان کا مرضی ہوگا وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا کیا۔ تو اس نے اپنے من گھڑت سے بات کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ ہر سمے حاضر ہے۔ استغفر اللہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مدینے میں ہے، ان کا جہاں مرضی وہ جا سکتے ہیں، لیکن مدینے میں بیٹھ کر وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، اور سب کچھ دیکھتے بھی ہے اور سب کچھ سنتے بھی ہے۔ چوتھی بات، اس نے یہ کہا کہ ہم ان کے اکابر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایکچولی آپ کو آپ کے اکابر کے بارے میں کچھ معلومات نہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ کو کچھ معلوم نہیں، اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ ایکچولی حقیقت میں آپ نے آپ کے اکابر کے کسی کتاب بھی نہیں پڑھا۔ آپ اگر پڑھتے تو آپ کو پتہ چل جاتا، اور اگر آپ پڑھ کے بھی سائلنٹ ہے تو آپ ظلم والے ہو، ظالم، آپ ظلم والے ہو، ظالم ہو۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ ذخیرہ کرامت پہلے کسی اور طرح تھا، لیکن اب اسے بدل دیا گیا، تو میں یہ آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ کہاں سے سنا کہ پہلے کسی ایڈیشن چینج کیا گیا تو تب الٹا سیدھا کچھ ہوا؟ آپ کو یہ کیسے معلوم ہے؟ مطلب آپ کے پاس پرانا کتاب والا ہے، تو آپ کے پاس اگر پرانا کتاب ہے تو آپ ہمیں دکھا دیجئے، ہم کہنا چھوڑ دیں گے۔ اور اگر آپ کو اتنا بھی معلوم ہے آپ کے پیر کے بارے میں، تو آئیے سیٹلمنٹ میں آئیے۔ آپ کو کتنے مہینے سے آپ کو چیلنج کرتے ہوئے جا رہے ہیں یہاں کے لوگ، اور آپ ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے۔ آپ کو اگر آپ کے پیر کے بارے میں اتنا معلومات ہے، اتنا معلوم ہے آپ کے پیر کے بارے میں، تو آپ سیٹلمنٹ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ ہار جاؤ گے، اس لیے آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اسی لیے آپ ہمارے اکابر کے بارے میں جھوٹا الزامات اٹھائیے۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ سراج الدین کا تقریر سننا حرام ہے۔ تو اب میرے پاس دلیل کیا ہے؟ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ سراج الدین جھوٹا ہے، الزام اٹھاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اوپر اس نے الزام اٹھایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اعلیٰ حضرت کے اوپر الزام اٹھایا اس لیے میں اس کا تقریر حرام کہہ رہا ہوں۔ میں اس لیے ان کے تقریر کو سننا حرام کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بات کرتے ہیں محفل میں، اور اگر جو تقریر میں جھوٹ بات کہتا ہے اور عوام سنتا بھی ہے، عوام سنتے بھی ہے ان کا تقریر، عوام کہتے ہیں نہیں اس نے ایسا کہا، تو عوام بھی ان پر عمل کریں گے۔ جھوٹ بات پر عوام بھی عمل کریں گے تو عوام گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے سراج الدین کا تقریر سننا حرام ہے۔ اور اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آپ اگر جس محفل میں جاتے ہیں تو جب کوئی تقریر کرتا ہے تب اس شخص کو آپ یہ بھی کہنا کہ دلیل کے ساتھ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔